وہ جنگ صرف خطے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مختلف ممالک کو مختلف طریقوں سے افیکٹ کر رہی ہے۔ پاکستان، انڈیا، اس طرح کے اور بہت سارے ملک لوگ تھریٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤنز کی بات ہو رہی ہے، ریسورس جو اویلیبل ہے اس کی مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو پالیسی ہے کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی لگ رہی ہے۔ یو ایس کے پاس آپشنز بہت ہی لمیٹڈ ہیں، اس کی ساکھ کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ تیل کے جو ان لمیٹڈ ریزروائرز ہیں یا جو لارج ریزروائرز ہیں ان کے اوپر اپنا ایکسس انشور کر لیا۔ ان کے پاس بہت بڑے آئل ریزروز تھے، لیکن یو ایس یہاں پہ اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ امریکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ٹاکس بھی ایڈوانس لیول پہ چلی گئی ہیں۔ اگر امریکن سولجر یا کوئی امریکن سٹیزن اس کی ویلیو ہے تو ان کمپنیز کی ویلیو کیوں نہیں ہے؟ امریکہ کی ناٹ بی ٹرسٹڈ۔ پیس کے ٹیبل کے اوپر نیگوسیشنز ختم ہونے والی ہیں تو اگلی صبح حملہ۔ If you want to resolve the matter, you will have to come to the table and negotiate things with us. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں چودھری محمد فراز۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فورس گلوبل کا ایک اور ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایران، اسرائیل، یو ایس، گلف ریجن کے اندر جتنی کنٹریز ہیں ان کے بارے میں اپڈیٹ دے رہا ہوں، کیونکہ ایک جنگ چل رہی ہے اور وہ جنگ صرف خطے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مختلف ممالک کو مختلف طریقوں سے افیکٹ کر رہی ہے۔ زیادہ تر کرائسس از اباؤٹ دا آئل۔ آئل کا یہ کرائسس آپ کو پتہ ہے روزمرہ کی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے۔ پرائسز اوپر جاتی ہیں اور پھر جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، اور اسپیشلی جو کنٹریز تھرڈ ورلڈ میں ہیں جیسے پاکستان، انڈیا، اس طرح کے اور بہت سارے ملک، ان کے اندر جو لیونگ سینیریو ہے لوگوں کا وہ بالکل جیپرڈائز ہو جاتا ہے اور ایک لوگ تھریٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان کا جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ ہے، اور یہ چیز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہے۔ تو گورنمنٹس کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤنز کی بات ہو رہی ہے، ریسورس جو اویلیبل ہے اس کی مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ امیجن آپ کا گھر شہر سے دور ہے، آپ سبربز میں رہتے ہیں، بچوں نے اسکول بھی جانا ہے، آپ نے آفس بھی جانا ہے، خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی سے بھی ڈیل کرنا ہے، اور لمیٹڈ پیٹرول کے اندر اگر اویلیبلٹی کا ایشو ہو، اگر اللہ نہ کرے گاڈ فوربڈ ایسا بھی ہو جائے، تو پھر ٹو سٹارٹ ود یہ کیسی مشکل ہوگی، اور روزمرہ کی زندگی گزارنا آپ کے لیے یا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا، چیلنج کتنا بڑھ جائے گا۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ لگے کہ دن دن کے ساتھ یہ پریشر اور زیادہ بڑھ رہا ہے تو پھر لائف بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گی۔ آئی ہیو ہنٹڈ اپون دس اے کپل آف ڈیز اگو کہ بات اس طرف جا سکتی ہے۔ کچھ خبریں اچھی بھی آئی ہیں، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو پالیسی ہے، جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی لگ رہی ہے، بات بہت سخت کرتے ہیں، ایکشن کا بھی ہنٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جنگ تو ختم ہو گئی، ہم نے ٹارگٹس تو اچیو کر لیے اور اب کسی بھی ٹائم جنگ ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو کچھ ہفتوں چلے گی۔ تو یو کیپ گیسنگ کہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی لیے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں ٹو سمپلیفائی تھنگس فار یو۔ جس طرح چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اس سے لگتا اس طرح ہے کہ امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب وہ یہ جنگ زیادہ دن تک نہیں چلائے گا، یا تو وکٹری ڈکلیئر کر دے گا یا پھر بوٹس آن گراؤنڈ کی ایک ایفرٹ کرے گا، کچھ اور تباہی مچائے گا اور ریٹریٹ کر جائے گا، یا ان ادر ورڈز وہاں سے چلا جائے گا، علاقے کو خالی کر دے گا۔ لیکن یہ سلوشن یا یہ جو امریکہ کی موو ہے ایران کو قبول ہوگی، یہ وقت بتائے گا۔ اس کے اوپر میں اپنی رائے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیٹر ان دا پروگرام۔ فی الحال یہ سینیریو دیکھتے ہیں کہ یو ایس کرنے کیا جا رہا ہے۔ یو ایس کے پاس آپشنز بہت ہی لمیٹڈ ہیں۔ یو ایس کے لیے یہ سروائیول کی جنگ ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ناٹ دا سروائیول آف اٹس ملٹری مائٹ، یا اس کے مین لینڈ کو خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کی ساکھ کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ یو ایس کا جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے، یو ایس نے جو منوپلی کریٹ کی ہے آئل کی منوپلی، اس کو بہت بڑا خطرہ ہے۔
کیونکہ ایران وہ ایک لاسٹ سٹاپ تھا عراق کے بعد، وینزویلا کے بعد، اور جی سی سی کنٹریز کے ساتھ تو ان اگریمنٹ ہے، وہ ان کے تیل کے اوپر تقریباً قبضہ کر کے ہی بیٹھا ہوا ہے ان ایکسچینج فار دا سیکورٹی دیٹ اٹ گارنٹیز فار دا جی سی سی کنٹریز. تو یو ایس نے کچھ ملکوں کے ساتھ کیرٹ اور کچھ ملکوں کے ساتھ سٹک کی پالیسی استعمال کی ہے. جی سی سی کنٹریز کے ساتھ کیرٹ کی پالیسی ہے، ان کے ساتھ دوستی کر کے، ان کے ساتھ بارٹر کر کے، یعنی تیل آپ کا اور سیکورٹی ہماری، اور اس کے بعد وہاں سے لڑائی کیے بغیر تیل کے جو ان لمیٹڈ ریزروائرز ہیں یا جو لارج ریزروائرز ہیں ان کے اوپر اپنا ایکسس انشور کر لیا. اس کے بعد پیٹرو ڈالر کے اندر ساری کی ساری ڈیلنگ شروع کر دی اور بے شمار بڑا فائدہ یو ایس کو پہنچنے لگا. عراق کے اندر صدام حسین کے ساتھ لڑائی کر لی، کہا کیمیکل ویپنز ہیں، پھر حملہ کیا، اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. وہ آپ کو پتہ ہی ہے، قبضہ کر لیا. وہاں کی پاپولیشن نے اس تسلط کو، اس ڈومینیشن کو، اس ایگریشن کو مانا یا نہیں مانا، رزلٹ یہی نکلا کہ یو ایس نے عراقی آئل ریزروز کے اوپر قبضہ کر لیا. پھر نمبر آیا ایران کا، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑے آئل ریزروز تھے، لیکن یو ایس یہاں پہ اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. باقی آپ کے سامنے روز کی ڈیولپمنٹ ہے. اب یو ایس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ بھی ایک آپشن نہیں ہے. ایرانینز اس کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں، اور جتنے فوجی یا جتنے پرسنل بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے ریکوائرڈ ہیں ان ایران، وہ نمبر ابھی تک یو ایس نے وہاں پہ بھیجا نہیں. سو وی کین ایکسپیکٹ گوریلا اسٹائل ریڈز آن سرٹن لوکیشنز، جو کہ ایک ریگولر آرمی کا کام تو نہیں ہوتا، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپیشل فورسز ہیئر، پیرا ٹروپرز کے، ایمفیبین وارفیئر کے، اور نیوی سیلز اینڈ مرینز. یہ وہ کمپوزیشن ہے پرسنل کی جنہوں نے جا کے شاید اسٹریٹ آف ہرمز یا شاید خارگ کے اندر کچھ کاروائی پلان کی ہوگی. تو یہ جو اسٹریٹجک آئل ریزروز ہیں یا اسٹریٹجک لوکیشن ایران کی ہے ویزا وی آئل ریزروز، اس کے اوپر امریکہ کی نظر یا اس کا جو انٹینشن ہے وہ ہمیں آج کل کی باتوں سے اور امریکن موومنٹ سے نظر آ رہا ہے. ہیونگ سیڈ دس، امریکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ٹاکس بھی ایڈوانس لیول پہ چلی گئی ہیں، کل بھی اس کا ذکر آپ کے ساتھ کیا، اور امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ کسی بھی ٹائم ختم ہو جائے گی. اسرائیل کا بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، اسرائیل نے اس سے منع کر دیا. سو یہ فاگ آف وار میں ایک ایڈیشن کر دیتا ہے، یعنی فاگ آف وار جو ہے وہ چھٹتی نہیں ہے، یہ ایمبیگوٹی یہیں پہ رہتی ہے. آپ یو کیپ گیسنگ کہ اب کرنے کیا جا رہے ہیں. بہرحال ایران کا سٹانس بہت ہی کلیئر ہے. ایران اگر بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو تو کہتا ہے وی آر ریڈی. اگر بات ہو خارگ کے اوپر حملے کی تو ایران بتا دیتا ہے کہ جواب میں وہ کن ٹارگٹس کے اوپر اٹیک کرے گا ان جی سی سی کنٹریز. اگر بات ہو ایران کی پاور سٹرکچر کی تو ایران جواب میں بتا دیتا ہے کہ واٹر ڈی سیلنلائزیشن پلانٹس کے اوپر کیسے اٹیک کرے گا، کن بیسس پہ اٹیک کرے گا، کن امریکن ایسٹس پہ اٹیک کرے گا. ایک اور بڑی حیران کن بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ یہ کہ جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایرانین الٹیمیٹم کے بارے میں بتایا گیا کہ جتنی کمپنیز ہیں لائک گوگل، لائک بوئنگ اور اس طرح کی اور امریکن کمپنیز جو گلف ریجن کے اندر جن کے بڑے بڑے ہیڈ کوارٹرز ہیں، جب یہ ان کو بتایا گیا ان امریکہ، بریف کیا گیا رادر، ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ ان کو تو الٹیمیٹم دے دیا گیا ان امریکن کمپنیز کو، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اوپر بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا ایک ری ایکشن تھا. انہوں نے کہا کہ کیا ایران ان کے اوپر نیوکلیئر اٹیک کرنے لگا ہے؟ تو اس کے جواب میں اس جرنلسٹ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایران نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ یہ کمپنیز اپنے پرسنل کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں ورنہ ویل ٹارگٹ دم. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس بات کو ایسے گول کیا جیسے یہ کوئی کنسرن کی بات ہی نہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ امریکن ملٹی نیشنل کمپنیز جو امریکہ کے ایسٹس ہیں، اور ظاہر ہے ان سے بہت زر مبادلہ امریکہ کو بھی آتا ہوگا، اور وہ کمپنیز اگر امریکن سولجر یا کوئی امریکن سٹیزن اس کی ویلیو ہے تو ان کمپنیز کی ویلیو کیوں نہیں ہے؟ یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوال ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے اوپر ایک کولڈ شولڈر دینا اس سوال پہ بھی، اور اس کے اوپر
तंज करके ये कहना कि क्या उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने लगा और अगर नहीं होने लगा तो फिर तो ये कोई बड़ी बात नहीं। नाज़रीन, यहाँ एक बात बहुत ही ज़्यादा अहम है जिसका समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ईरान ने, यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो अब्बास इरागची साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और ये उन्होंने क्यों कहा, ये बताने की या एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड एक्शंस कैरिड आउट बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। एक दफ़ा कोई बात, अगली दफ़ा कोई बात, पीस के टेबल के ऊपर नेगोशिएशंस ख़त्म होने वाली हैं तो अगली सुबह हमला। इन दिस सिनेरियो हाउ कैन यू ट्रस्ट द यूएस? जब आपसे बातचीत हो रही हो, ख़त्म होने वाली हो, डील क्लोज होने वाली हो और आप पे अगली सुबह हमला हो जाए, तो जाहिर है ही इज़ राइट इन दिस अप्रोच क्या यूएस के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ही ऑल्सो सेड that if US persists with the attacks on the Iranian soil, Iran will not hesitate to respond. ये बड़ा क्लियर स्टांस है ईरान का। और उन्होंने कहा if you want to resolve the matter, you will have to come to the table and negotiate things with us. उसकी कुछ शराइत हैं, ईरान की कुछ शराइत हैं। जाहिर है जब तक वो पूरी नहीं होंगी ना नेगोशिएशन होगी और ना ही ये टॉक्स शुरू हो पाएंगी। इंडिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, बट एज आई सेड अर्लियर, backdoor channel is activated, which is a very positive thing. So जब ये मैसेज जाएगा, और मैसेज दे कौन रहा है? मैसेज हम दे रहे हैं, अमेरिका को ईरान का और ईरान को अमेरिका का। So there is no confusion, and we also want to create a direct link between the two warring states. This is the role of Pakistan, which is very very positive. पाकिस्तान ने यहाँ पे इस डिप्लोमेसी को एक ऐसी जगह पे लेके आना है जहाँ पे नेगोशिएशन शुरू हो जाए, either through Pakistan or directly between these two nations. ये है वो इम्पॉर्टेंट बात जिसकी तरफ सब देख रहे हैं कि कब होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, सदर डोनाल्ड ट्रंप की आदत का जिक्र तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिकेट दिस न्यूज़ इन विच ही हैज़ शोन और गिवन एन इम्प्रेशन कि जैसे मसला ही कोई नहीं, जंग तो ख़त्म हो गई और ईरान तो भीख मांग रहा है इस जंग को ख़त्म करने के लिए और यूएस बस थोड़ा सा नखरा दिखा रहा है। तो इस इम्प्रेशन को ईरान ने बड़े सख्त अल्फाज में डिनाई किया। उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है और झूठ है। ये भी किस्मत की बात है कि ऐसा शख्स जो एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट हो, उसके बारे में कोई मुल्क बावाज़ बुलंद वर्ल्ड फोरम पे आके कहे कि ये आदमी झूठा है और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, फेक न्यूज़ फैलाता है। ये भी किस्मत की बात है। डोनाल्ड ट्रंप वो ऐसे बंदे हैं जिनके बारे में ये स्टेटमेंट तवातर के साथ आती है, और सिर्फ ईरान नहीं कह रहा, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लीडर्स इस तरफ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इशारा करते रहते हैं। बहरहाल ही इज़ अ शोमैन, ही इज़ अ बिजनेसमैन, और इनकी पर्सनालिटी में ये दोनों चीज़ें, ये फ्लैम्बॉयंस और ये डील ब्रेक करने के लिए दिखाना कुछ और करना कुछ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हैं तो ये यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन इनका बैकग्राउंड जो लोग जानते हैं उनको पता है कि दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी हैरान मत होइएगा अगर कल यूएस यहाँ से निकल के चला जाए और कहे हम जंग जीत गए और कुछ हुआ ही नहीं और ईरान तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इससे तो हमारी बात फाइनल हो गई। तो ये भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट जो रह गया, जो बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर यूएस इस तरह चला जाता है तो ये मसला यहीं पे लिंगर ऑन करेगा और दोबारा भी शुरू होगा। ये प्रेडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। अगर यूएस नेगोशिएट किए बगैर ईरान से पुल आउट कर जाता है तो ये याद रखिएगा कि ये जंग दोबारा शुरू होगी, और फिर इसका क्या स्केल होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आ गए, जिसकी कि उम्मीद की जा रही है, विच इज़ द राइट थिंग टू डू फॉर द वर्ल्ड, फॉर द रीजन, फॉर यू एंड फॉर मी, तो फिर कोई ना कोई नतीजा इसका पॉजिटिव निकल आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।